کیا گورنمنٹ کی ساری اسکیمیں فکس ڈپازٹ والی سودی ہیں؟ کیا ان کے اوپر پیسہ لینا حرام ہے؟ ہم اپنے پیسے کو کس طرح استعمال کریں یا جمع کریں کہ وہ ڈی ویلیو نہ ہو؟ آخر کچھ نہ کچھ تو اپنے بچوں کی تعلیم اور شادی کے لیے بچا کر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ واقعی بڑا اہم مسئلہ ہے اور یہ سوال بھی بڑا اہم ہے اور اس کا جواب بھی بڑا دشوار ہے۔ ابھی ماضی قریب تک یہ کہا جا سکتا تھا اور اب بھی کہا جا سکتا ہے کہ این آئی ٹی کی اسکیم شریعت کے مطابق ہے اور این آئی ٹی کی اسکیم میں جتنے کاروبار ہوتے تھے وہ شریعت کے مطابق تھے۔ این آئی ٹی میں بھی ایک ایڈوائزری بورڈ ہے جس میں بعض بڑے ذمہ دار شریعت کے ماہرین شامل ہیں اور وہ وقتاً فوقتاً اس کو مشورہ دیا کرتے تھے۔ این آئی ٹی کی اسکیم کو کامیاب بنانے کے لیے حکومت نے بعض گارنٹیز دی تھیں کافی عرصہ پہلے اور بعض چیزوں کے بارے میں ان کو ایگزمپشن دی تھی۔ پچھلی حکومت نے وہ ایگزمپشن ختم کر دی اور وہ گارنٹیز جو دی تھی وہ بھی ختم کر دی۔ اس کی وجہ سے ان کا جو نفع کا ریشو ہے وہ بڑا کم ہے۔ 93 میں ان کا جو ٹوٹل نفع تھا وہ 123 ارب تھا۔ اس کے بعد 94 میں جو ان کا نفع ہوا وہ 65 ارب ہوا۔ اس کے بعد 45 یا 46 ارب ہوا۔ پچھلے سال 23 ارب نفع ہوا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ بڑی تیزی سے وہ ڈاؤن ہو رہا ہے۔ اور بہت سے حضرات ہیں میرے رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، خاندان میں، خود میرے گھر والوں نے میرے کہنے پر این آئی ٹی میں پیسے لگائے تھے اور مجھ سے کہتے ہیں جی ہمارا تو پیسہ ڈوب رہا ہے۔ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، میرے پاس کوئی اس کا جواب نہیں ہے۔ یہ بدنظمی بھی ہے اور بے تدبیری بھی ہے اور ممکن ہے اس میں یہ وجہ بھی ہو کہ یہ غیر سودی کاروبار ہے، لوگ اس میں روپیہ لگا رہے ہیں، ان کو ڈسکریج کیا جائے، یہ وجہ ہے یا کیا وجہ ہے میں کہہ نہیں سکتا۔ جن لوگوں سے میری بات ہوئی، بعض ذمہ دار حضرات سے، وہ یقین دلاتے ہیں کہ اب ہم نے اپنے حالات کو بہتر کیا، ہم اس کو بہتر بنا رہے ہیں اور وہ جو ڈاؤن فال آیا تھا وہ تھوڑا سا اپ ورڈ ٹرینڈ شروع ہوا ہے اور مستقبل قریب میں انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ کیا بہتر ہوگا کہ نہیں ہوگا میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ روپیہ لگانے کے لیے ایک شکل تو یہ ہے کہ آپ کسی ایسی اچھی کمپنی کے شیئر لے لیں جس کا کاروبار جائز ہو، اور ایسی کمپنیاں پاکستان میں بے شمار ہیں جو جائز کاروبار کرتی ہیں اور ان کا شیئر اسٹاک مارکیٹ میں ملتا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں شیئر لے لیں اور شیئر کی قیمتیں بڑھتی چڑھتی رہتی ہیں۔ جب جس زمانے میں شیئر قیمت بڑھ رہی ہو تو آپ شیئر فروخت کر دیں، جس زمانے میں گھٹ رہی ہو زمانے میں اپنے پاس رکھیں۔ لیکن یہ تھوڑا سا محنت کا اور ذہانت اور ہوشیاری کا کام ہے۔ یہ مل کر بھی کیا جا سکتا ہے، 15-20 آدمی مل کر کسی ایک ذمہ دار آدمی کو پیسے دے دیں اور وہ آپ کے بہاف پہ کاروبار کر لے۔ ہمارے ایک عزیز ہیں کراچی میں جن کے بارے میں کل پرسوں مجھے بتایا ہے کہ کراچی کے جتنے اعزاء ہیں انہوں نے ان سے پیسے لے کر اور 1-2 کمپنیوں کے شیئر خریدے اور خاصا اس میں ان کو فائدہ ہوا، اور بڑے ذمہ دار، بڑے متقی بزرگ کے مرید ہیں اور بہت ہی متبع سنت ہیں میرے وہ عزیز جن کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے مجھے وعدہ کیا کہ تفصیلات مجھے فراہم کریں گے کہ کیسے انہوں نے کام کیا ہے، لیکن یہ کام کیا جا سکتا ہے، یہ جائز کام ہے۔ اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج میں معلوم کر لیں، لاہور اسٹاک ایکسچینج جو یہاں کئی ہیں، پنڈی میں بھی ہے، اس میں جائز کاروبار میں شیئر لیے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اسی طرح سے روپیہ اگر محفوظ کرنا ہو تو لینڈڈ پراپرٹی بھی خریدی جا سکتی ہے، مکان خرید کے کرائے پر دے دیں اور وہ کاروبار بھی جائز ہے۔ لیزنگ کے جتنے کاروبار ہیں وہ اکثر جائز ہیں، بہت تھوڑی چیزیں ہیں جو ناجائز ہیں اور وہ برائے نام ہے۔ اکثر و بیشتر کاروبار پاکستان میں لیزنگ کے جائز ہیں، اس میں آپ کر سکتے ہیں، جیسے کہ لیزنگ اجارہ ہے، آپ جائیداد، مشین، کوئی چیز خریدیں اسے کرائے پر دے دیں اور اس کا رسک آپ کے پاس ہوتا ہے۔ مشینری کا جو ٹوٹ پھوٹ ہوگی وہ آپ کے پاس ہوگی، مشینری ڈیپریشیٹ بھی ہوگی، ویئر اینڈ ٹیئر بھی ہوگا، اس لیے چونکہ رسک بھی ہے اور نفع بھی ہے، وہ شریعتی حدود کے مطابق ہے۔ یہاں کچھ اسلامک بینک بھی قائم ہوئے ہیں۔ ایک البرکہ اسلامک بینک غالباً لاہور اور کراچی میں قائم ہوا ہے، شیخ صالح کامل کا ہے، اس سے میرا تعلق ہے، میں اس کے معاملات سے تھوڑا سا واقف ہوں، وہ بھی شریعت کے احکام کے مطابق ہے۔ فیصل اسلامک بینک ابھی اسلام آباد میں قائم ہوا ہے، جن حضرات نے بنایا ہے اور جو دینی ماہرین اس سے وابستہ ہے، اس کی مجھے تفصیلات کا ذاتی علم نہیں، لیکن جو ماہرین اس سے وابستہ ہیں ان پر مجھے اعتماد ہے کہ وہ ذمہ دار لوگ ہیں اور انہوں نے یقیناً سرٹیفائی کیا ہوگا کہ ان کے معاملات ٹھیک ہیں، وہاں بھی روپیہ لگایا جا سکتا ہے، وہ بھی جائز ہے۔ مزید تلاش کرنے سے اور بہت سی شکلیں مل سکتی ہیں، ذاتی کاروبار یا کسی ذمہ دار اور دیانتدار دوست کو جس کا کاروبار ہو اس کو روپیہ دے دیں، وہ سرمایہ لگا دے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جو سرکاری اسکیمیں ہیں وہ اکثر و بیشتر بھروسے کے قابل نہیں ہیں، اس میں روپیہ لگانے کا مشورہ دینا بڑا دشوار ہے۔